بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، گزشتہ روز بھی میں نے آپ کی توجہ معاشرے میں بڑھتی ہوئی بے حیائی اور فحاشی کی طرف مبذول کرائی تھی۔ یقین کریں کہ یہ پاکستان اور اسلام کے خلاف بہت بڑی سازش ہے۔ اپنی آنکھیں کھولیں، کیونکہ جب کسی قوم میں غیرت و حمیت باقی نہیں رہتی، وہ قوم اور ملت تو دور کی بات، انسان کہنے کے بھی حقدار نہیں رہتے۔ جس طرف بھی انہیں دھکیلا جائے اسی طرف چل پڑتے ہیں۔ پھر وہ حاکم نہیں محکوم بن جاتے ہیں، فیصلے کر نہیں سکتے، ان پر فیصلے مسلط کیے جاتے ہیں۔ وہ فاتح نہیں مفتوح کہلاتے ہیں، غالب نہیں مغلوب بن جاتے ہیں۔ عرصے دراز سے ہمارے ذہنوں اور دلوں میں بے حیائی اور بے پردگی کا زہر ڈالا جا رہا ہے۔ باہر اور گھر کی دنیا تو الگ، اسکول کی دنیا بھی محفوظ نہیں ہے۔ اسکول بھی انٹرٹینمنٹ کے نام پر فحاشی کا درس دے رہے ہیں، فحاشی کا سبق پڑھا رہے ہیں۔ انٹرٹینمنٹ، انجوائمنٹ اور فن کے نام پر انٹرنیٹ، کیبل، میڈیا، سپورٹس، اشتہارات اور نیوز بھی، اور تو اور اکثر مذہبی پروگرامز بھی بے حیائی اور بے پردگی سکھانے میں پیش ہیں۔ برقع، چادر، دوپٹہ تو کب سے دفن ہو چکے تھے۔ اب تو پروگرام ہوسٹ جتنی ننگی اتنی ریٹنگ اور ویوز زیادہ، جتنا بولڈ فوٹو شوٹ اتنی پذیرائی۔ اور اگر کوئی دین، اسلام، ایمان، حیا کی بات کرے تو آگے سے کیا جواب دیا جاتا ہے؟ ہمارے فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جن کو لباس میں بے حیائی اور فحاشی نظر آتی ہے ان کا علاج کرایا جائے۔ یہ تو وہی پرانی اور دقیانوسی پردہ مخالف سوچ ہے کہ جب مسلمان بیٹی کو پردے کا کہا جائے تو یہ لبرل موم بتی آنٹیاں کہتی ہیں کہ جی پردہ تو دل کا ہوتا ہے، حیا آنکھوں میں ہونی چاہیے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح کہا۔ ایمان، حیا دل سے شروع ہوتا ہے، پھر آنکھوں میں نظر آتا ہے، پھر لباس سے ثابت ہوتا ہے۔ تو جو خود بھی پردہ نہیں کرتی بلکہ پردے اور حجاب کو غیر اخلاقی اور غیر شرعی سمجھتی ہیں، وہ مسلمان کہنے کی حقدار نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ سے اعلان جنگ ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ احزاب، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر اوڑھنیاں ڈال لو۔ پردہ نہ کرنے والی تو گناہگار ہے ہی، مگر اس کا انکار کرنے والی، اس کو عورت کی ترقی اور آزادی میں رکاوٹ سمجھنے والی، اسلام کے خلاف بغاوت کرنے والی ہے۔ یاد رکھو، اگر حیا صرف دل کا اور پردہ صرف آنکھوں کا ہوتا تو کائنات کی سب سے با حیا، با شرم، با دین عورتیں بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن پردہ نہ کرتی۔ اصل میں حیا اور ایمان دل سے شروع ہوتا ہے، بالکل ایسے ہے، دل میں بیج پھوٹتا ہے، آنکھوں سے نکلتا ہے، مگر مکمل جسمانی پردے پر ہوتا ہے۔ غور کریں، صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، محمد الرسول اللہ کہنا بھی شرط ہے، اور پھر کہنے کے بعد اس کے مطابق عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ بالکل اسی طرح ایمان اور حیا دل میں بھی ہو، آنکھوں میں بھی ہو، اور جسمانی طور پر بھی ثبوت ضروری ہے۔ حیا ایمان کا وہ حصہ ہے جس کے بغیر ایمان زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ صحیح بخاری جلد اول کتاب الایمان مکمل باب ہے، الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے، ایمان حیا سے ہے۔ حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک اٹھ جائے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے، یعنی حیا اور ایمان لازم و ملزوم ہیں۔
جس انسان میں ایک نہیں تو دوسرا بھی نہیں. اور ایک بڑی علمی سی بات آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں. ذرا سوچئے کہ حیا کہتے کسے ہیں؟ حیا عربی زبان کا لفظ ہے. عربی کی مشہور ڈکشنری بے مثال معجم مقاییس اللغہ میں علامہ ابن فارس لکھتے ہیں کہ حیا حیات سے ہے، یعنی زندگی. حیا اصل میں حیات ہے. حیات نہیں تو حیا نہیں، حیا نہیں تو حیات نہیں. الحیاء من الایمان. یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں بے حیائی عام تو بے ایمانی عام. حیا نہیں تو ایمان نہیں، اور ایمان نہیں تو انسان نہیں. حیا اصل میں ایمان ہے، ایمان ہے تو انسان ہے. حیا تو اصل میں حیات ہے، حیات نہیں تو زندگی نہیں. السلام علیکم.